بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جس قسم کے حالات ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو رولنگ کولیشن ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو، ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آبویس ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے متعلق کہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے پرویز الہی صاحب فوری طور کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں، جس کے لیے جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن کل جو ایک اہم بات ہوئی اور جو کہ آج ڈان نے رپورٹ کیا، وہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پی ایم ایل کیو کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے جو کیو کی لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے، اور پی ایم ایل کیو کی انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے ان کا اشارہ پرویز الہی صاحب یا ان کے جو اپنے لوگ ہیں حکومت میں، ان کے متعلق ظاہر ہے اشارہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی پنجاب میں ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کرپشن کی، اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور عمران خان کے صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر کافی فرق پڑ رہا ہے، اور اس کے اوپر ان کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد اسی رپورٹ کے مطابق یہ ہوا کہ جی ایک پرویز الہی صاحب نے فوری طور کے اوپر آ کے عمران خان صاحب سے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں کیا کچھ ڈسکس ہوا اس کی ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے، لیکن مونس الہی صاحب سے بات ہوئی ڈان کے ایک جو رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ خبر دی، اور ان کے مطابق مونس الہی نے کہا کہ جی یہ جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد دونوں کے تعلقات بہت زبردست ہو گئے، دونوں بڑے قریبی دوست بن گئے، اور یہ کہ جی جو بھی مطلب ہے کہ جی چیف منسٹر نے یہ ان کو کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو شکایت ملتی ہے یا کسی قسم کی جو معاملہ ہے، تو اس کے متعلق آپ اس سے ڈائریکٹ پہلے بات کر لیں تاکہ وہ کلیریفائی ہو جائے۔ لیکن اینی ہاؤ اس میں حقیقت ہے کہ نہیں، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسپیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ عمران خان صاحب کو اگر فرض کریں کہ کوئی کسی مسئلے میں کوئی کسی کے متعلق کوئی الزام لگا دے، یا ان کو آپ کو بتا دے کرپشن کے بارے میں کوئی الزام جھوٹا سچا بتا دے، تو وہ اس کے اوپر جنرلی میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر وہ بات بھی اس طرح کی کرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، لیکن اس کیس میں تھوڑا سا اس کی ایک اور اسپیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کل فیصل واوڈا نے ایک ٹویٹ کیا، اور فیصل واوڈا کا جو ٹویٹ تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ اس میں انہوں نے کوئی 3,000 ارب روپے کی کرپشن کی اور چوری کی بات کی، اور انہوں نے اس قسم کی ایک ٹویٹ کیا کہ پی ڈی ایم جیسی چوروں کی حکومت میں غریب آدمی روٹی کے لیے مر رہا ہے، اس کے برعکس انہوں نے کہا اس کے برعکس خان صاحب مدینہ کی ریاست میں آپ کی آنکھوں کے سامنے 3,000 ارب کی چوری گرین بیلٹ کو براؤن بیلٹ میں کرنے سے ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیا عدالتیں اس پر بھی کچھ کریں گی؟ کوئی کھڑا ہو یا نہ، میں ضرور ہوں گا۔ اچھا، یہ بات مطلب ہے کہ براؤن بیلٹ اور گرین بیلٹ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے ارد گرد کی بیسیکلی بات کی کہ وہاں پہ جو ایگریکلچر لینڈ تھی اس کو کمرشل لینڈ میں کنورٹ کر دیا گیا، ریزیڈینشیل لینڈ میں کنورٹ کر دیا گیا، اور اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ الزام ہے کہ کوئی 3,000 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی۔ اور اس میں ابھی انہوں نے یہ بات بتائی تو نہیں، کوئی تفصیلات تو نہیں، لیکن میری جو اطلاعات ہیں کہ جی وہ ایک تو یہ جو الزام لگا رہے ہیں بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی بزدار صاحب کی، اور جو موجودہ پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہے، پہلے مطلب وزیر اعلیٰ ظاہر پی ٹی آئی کا تھا، اب وزیر اعلیٰ پی ایم ایل کیو کے ہیں، تو ان دونوں گورنمنٹس کے بارے میں جو الزام لگایا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی چونکہ انہوں نے اشارتاً یہ بات بھی کی، تو لگتا ایسے ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا مواد ہے کہ وہ کورٹ آف لاء میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کوئی اور کھیل ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مجھے آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن سکتا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے اگینسٹ، پی ایم ایل کیو کے اگینسٹ، ان کی حکومت جو کہ وہاں پہ، اور یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک گورنمنٹ کی مطلب ہے کہ بات نہیں، یہ بزدار صاحب کی حکومت اور اس موجودہ حکومت جو ہے پی ایم ایل جو پرویز الہی صاحب کی حکومت، ان دونوں کے متعلق وہ اس قسم کے الزام وہ لگا رہے ہیں، اور یہ
جو عمران خان صاحب نے بات کی، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جب بات کی کل یہی جو کرپشن سے ریلیٹڈ، تو اس کی کیا وجہ تھی، یا وہ کس قسم کی کرپشن کا الزام ان کو پہنچایا گیا کہ کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن جو فیصل وارڈا نے جو بات کی، یہ ایک خطرناک بات ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے متعلق کچھ چیزیں آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں کچھ سامنے آ سکتی ہیں، اور جو کہ امبیرسنگ ہو سکتی ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، پی ایم ایل کیو کے لیے بھی. اور یہ بھی میری اطلاعات ہیں، مجھے فیصل وارڈا صاحب کے ایک قریبی سورس نے بتایا کہ اس سلسلے میں شاید ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں، کچھ ریکارڈنگز بھی شاید ہیں ان کے پاس، ٹیلی فونک ریکارڈنگ بھی شاید ان کے پاس ہیں، یا کوئی واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں. ان کو بھی شاید اس کیس میں کسی نے اپروچ کیا، اور مبینہ طور کے اوپر کہ جی ان کو بھی کوئی رشوت بھی مطلب ہے کہ آفر کی گئی، اور وہ رشوت کافی ہیوی رشوت ان کو آفر کی گئی تاکہ اس معاملے کے اوپر وہ بات نہ کریں. لیکن یہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے، اور پھر کل رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیپٹل ٹاک میں بھی آ کے انہوں نے اس ایشو کے اوپر بار بار اس کے اوپر بات کی مطلب ہے اس کو فوکس کرنے کی کوشش کی. سو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو کہ کافی دونوں پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان جو رفٹ ہے، اور پھر ادروائز جو پی ٹی آئی کی اپنی جو ان کی اپنی ریپیوٹ ہے، جو اپنی سٹینڈنگ ہے، اس کے لیے یہ امبیرسنگ ہو سکتا ہے. تو اور ادروائز یہ ہے کہ جی جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے. وہ اللیگل ایک ڈائریکشن ہے ان کی چیف منسٹر کی گورنر پنجاب کی جو ڈائریکشن تھی ان کے لیے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ اللیگل ہے، اور وہ اللیگل بات نہیں مانیں گے. سو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ کل کا ویسے چاہ رہی تھی پی ٹی آئی کہ کل جو گزر گیا 9 تاریخ کو، اس دن ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ووٹ آف کانفیڈنس اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اور اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک احساس ہے کہ جی کچھ بھی ہو، پرویز الہی صاحب جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کنٹینیو کرے. اس کے لیے وہ لیگل طریقے سے کچھ نہ کچھ بہانے ڈھونڈیں گے. اور ابھی چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں، اور اسی لیے اور سب کا مقصد یہ ہے، بقول پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اندرونی جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہوں. سو یہ بھی وہ ایک چیز ہے جو کہ کافی فرسٹریٹنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، بیکاز عمران خان جو ہیں وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو وہ جو ان کی اسمبلیز ہیں، تاکہ پنجاب کی اسمبلی کو پہلے ڈیزالو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے، اور پھر حالات ایسے کریٹ کیے جائیں تاکہ جلد الیکشن ہو سکیں. اور جو کہ مجھے اب ممکن مطلب کہ نظر نہیں آ رہا، بیکاز اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی صاحب کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادروائز جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ظاہر ہے اسی قسم کے ہیں، اور ظاہر ہے اکانومی کے حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے اس کا پولیٹیکلی ایک فائدہ ہوگا. لیکن کیا ہم پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ تو اس بارے میں جو کل کی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنیوا میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی، وہاں پہ پاکستان کو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان کی، اس سے بہت زیادہ کمٹمنٹس ملی. جو پلیجز تھے وہ $10 بلین سے زیادہ مطلب ہے کہ ان کو پلیجز ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلومبرگ جو کہ ایک بڑا ریپیوٹیڈ مطلب ہے کہ ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اور جو اکانومی کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کی بات جو ہے وہ کنفرم ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور کچھ رعایتیں بھی مل جائیں گی. آلدو کل جو میٹنگ ہوئی ہمارے فائنانس منسٹر کی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے بعد کوئی اس قسم کی بھی اناؤنسمنٹ آ نہیں سکی کہ جس قسم کی کنسیشنز پاکستان چاہتا ہے. اور کنسیشن وہ کیا چاہتا ہے، وہ ایک یہ کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مطلب ہے کہ جی اگر یہ جو روکا گیا ہے اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں، مطلب 260 تک اگر جاتا ہے تو ڈالر تو جانے دیں اس کو. اور جس کے ظاہر ہے بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی جو بجلی بھی آپ مہنگی کر رہے ہیں، گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس ہے، جو لیوی ہے، اس کو 50 سے بڑھا کے 70 یا 100 روپیہ کریں، بیکاز آپ کے ٹیکس ریونیوز تاکہ بڑھ جائیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو فی الحال گورنمنٹ اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے، بیکاز اس سے مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ بہت زیادہ، بہت بڑا طوفان ایک آ جائے گا، اور جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس کے لیے مطلب ہے کہ آگے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، بیکاز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں مہنگائی کے، اس کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے، کافی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ایک تو جینون مسائل ہیں غریبوں کے لیے، جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے، اور ادروائز پولیٹیکلی حکومت کے لیے بہت سیریس مسائل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس قسم کا مطلب ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہم پہنچ جاتے ہیں، یا یہ گورنمنٹ کس قسم کا ایگریمنٹ کرتی ہے. تو اگر رعایتیں کچھ مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو ورنہ جو چیزیں ہونی ہیں، مطلب ہے کہ وہ والی بات کہ جی ایکسچینج ریٹ کا اوپر جانا، اور پھر پیٹرول وغیرہ کے اوپر لیوی، اور پھر مہنگائی کا ایک مطلب ہے کہ ہونا، تو مجھے وہ چیز ٹلتی ہوئی ادروائز نظر نہیں آتی. لیکن اینی ہاؤ، چونکہ ابھی اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی کل، اس کے بعد ابھی کوئی اناؤنسمنٹس کلیئر کٹ سامنے نہیں آئی، تو اس لیے اس کے اوپر حتمی طور کے اوپر کچھ کہنا مشکل ہوگا کہ اصل میں آئی ایم ایف کے ساتھ کس قسم کی ڈیل ہوگی، اور جو پروگرام کا ریوائول ہوگا وہ کن کنڈیشنز کے اوپر ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.